بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا نے قیامت برپا کی ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں ہم پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام ہے۔ پچھلے 5 دن سے بھارت کے دارالحکومت دہلی کے تمام اسپتالوں کے ICU بھرے ہوئے ہیں۔ 20 لوگ صرف اس لیے جان سے چلے گئے ہیں کہ ان کو وقت پر آکسیجن نہیں مل سکا۔ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ان کی آخری رسومات ادا نہیں کر رہے، اور وہ پولیس والے جو مسلمانوں پر تشدد کیا کرتے تھے اب وہی مساجد کے باہر اعلان کرا رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اس کرونا کی بلا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھارت میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کہ وہ انتہا پسند جو مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اب مسلمانوں سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ بھارت کے شہر بھوپال میں 60 ہندوؤں کو ان کے پیارے چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ان کی آخری رسومات ادا نہیں کی۔ پھر وہاں پر 2 مسلمان نوجوان لڑکوں نے روزے کی حالت میں ان کی رسومات کو ادا کیا۔ تو یہاں پر ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بھارت میں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی بالکل احتیاط نہیں کی۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور ہر جگہ رش لگا ہوا تھا، کسی نے SOPs کا خیال نہیں کیا، اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے، اور لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا را احتیاط کیجئے۔ اس وقت بھارت کا ہیلتھ کا نظام بالکل بیٹھ چکا ہے، لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور اس سب میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہم نے بھی احتیاط نہ کی اور جیسا ہم سب کچھ چلا رہے ہیں ایسا ہی چلتا رہا تو خدا نخواستہ ہمارے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے ہیلتھ سسٹم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اب بھی پاکستانی عوام کے پاس وقت ہے کہ وہ احتیاط کریں، SOPs کا خیال رکھیں، کیونکہ جس طرح اب بھی بازار اور مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صرف اگر ہم 2 سے 3 ہفتے احتیاط کر لیں تو اس کی پیک میں بہت فرق پڑ جائے گا، تو آنے والے دنوں میں حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا گزر رہی ہے لوگوں پر۔